آج کل جو میکسیمم دیوار بن رہی ہے وہ 9 انچ کی ہے، ٹھیک ہے سر. اور یہ جو انہوں نے بنایا منیمم وڈتھ انہوں نے دیوار کی رکھی ہے 22 انچ، اور یہ 30 انچ تک بھی پہنچی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلڈنگ کے ارد گرد راہداریاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس سے یہ کہ ہوا گردش کر رہی ہوتی ہے، جس سے ایک کولنگ ایفیکٹ آپ بغیر پنکھے کے بڑے ایزیلی آپ اس موسم میں مطلب اچھا فیل کرتے ہیں. جیسا آپ نے کہا یہ ہوا کے بھی اور کمروں کی اونچائی کے حوالے سے ہر کمرے میں ہی یہ انتظام ہے؟ یہی انتظام ہے، آپ دیکھتے ہیں. اور ہر کمرے کی منیمم ہائٹ، یہ ایک نارمل کمرہ ہے، اور اس کی منیمم ہائٹ آپ کو 18 فٹ یعنی آج کل کے بلڈنگ سے دگنی ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کو گھٹن کا احساس، جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، گھٹن کا احساس کبھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ روشن دان ہیں، ان کی تعمیر بھی آج کل کی تعمیر سے مختلف نظر آتی ہے، اور میں نے کہیں یہاں پر کوئی باتھ روم یا کوئی ٹوائلٹ بھی نہیں دیکھا. آپ نے صحیح فرمایا، ان کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے، اور ان کی ہائٹ ورانڈے کی ہائٹ سے زیادہ ہے، تاکہ فریش ایئر آئے اور سرکولیٹ ہو. آپ نے دیکھا کہ یہاں صرف پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنز کا تصور نہیں ہے، اور آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈک دے رہے ہیں. باتھ رومز، اٹیچ باتھ روم اسلامک کالج میں کبھی بنے نہیں، اور نہ اس کا تصور تھا، کیونکہ وہ بھی ہیلتھ ایزرٹس میں آتے ہیں. اس کی صفائی، اس کو مینٹین کرنا، یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. یہاں تو ہم بس لگے ہوئے ہیں، اٹیچ باتھ روم بنا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر میجرز بھی لینے پڑتے ہیں. پہلے جو بلڈنگس تھی 100 سال پہلے کی یا اس سے زیادہ یا 80 سال پہلے کی، وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھی، اور ان کو کلائمیٹک کنڈیشنز کے مطابق ہی ڈیزائن کیا گیا تھا. فار ایگزامپل، اب جس حال میں کھڑا ہوں روز کی فی الحال، تو اس کی ایریا وائز اس کی ہائٹ 30 فیٹ ہے، پھر تاکہ سفوکیشن نہ ہو، ہیومیڈیٹی نہ ہو کسی کو. پشاور شہر کے پرانے گھروں میں جائیں تو اس وقت بھی 100 سال پہلے انہوں نے تقریباً ارتھ کوئک ریزسٹنٹ، پروف تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بلڈنگ بنائی تھی. انہوں نے لکڑی کے فریمز بنائے اور اس میں چنائی کی، یعنی اس وقت بھی ان کا مطلب دھیان تھا، اور انہوں نے فریم سٹرکچر پہ کام کیا. اس طرح ٹو پرووائڈ ایکسٹرا آکسیجن جو آپ گھر میں، تو انہوں نے منگ سسٹم بنایا.